ناظرین، پہلے ایران سے ایویکویشن ہو رہی تھی اور یورپ ایشین کنٹری جو ہے وہ ایران سے شہریوں کو انخلاء کا آرڈر دے رہے تھے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا ہے۔ عرب ممالک، گلف ریاستیں، جارڈن، لبنان، وہ تمام ممالک جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ جنگ میں ڈریگ ہو سکتے ہیں، وہاں پر بیسز ہٹ ہو سکتی ہیں، ان تمام ممالک سے جو ہے وہ اپنے شہریوں کو انخلاء کا آرڈر دیا جا رہا ہے۔ کافی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایران اور اسرائیل سے یہ خبریں آئی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ یہ پورے ریجن میں یہ پھیل رہا ہے، تو ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ پورے ریجن میں بڑھ رہی ہے، اور ایک ریجنل وار کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ پورے ریجن سے ہی ایویکویشن ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹس کو نکالا جا رہا ہے، نیشنلز کو جب وہ نکالا جا رہا ہے، اور فلائٹس بھی کینسل ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کے لیے فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں یورپی ممالک کی۔ کافی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یورپینز نے اسرائیل کے لیے فلائٹس کینسل کرنا شروع کر دی ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ اب حملہ جب وہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے جو بڑے ایڈوانس پلینز ہیں وہ انٹیلیجنس کلیکٹ کر رہے ہیں ایران کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو نیٹو کی فلائٹس ہیں وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اگلے گھنٹے جو وہ کافی کروشل ہوں گے، کیونکہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ جنیوا پہنچ چکے ہیں، اور امریکن سائڈ سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ وہاں پر دونوں طرف سے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور امید تو کم ہے کہ اس میں سے کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا، اور عمومی طور پر تاثر یہی ہے کہ یہ مذاکرات جنگ کو نہیں روک سکتے ہیں، جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ کسی اور بنیاد پر ہو رہا ہے، نیگوسیشنز کی بنیاد پر نہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال دنیا کی نظریں جو وہ آج جنیوا کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور جو آئی اے کا چیف ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا ہے، تو اگلے کچھ گھنٹے جو وہ کافی امپورٹنٹ ہوں گے۔ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے اس پر کھل کر جب وہ بات کی ہے کہ اگر امریکہ سپریم لیڈر کو نشانہ بناتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سب کے باوجود جنگ نہیں رکے گی، نئی لیڈرشپ ہم الیکٹ کریں گے، اور ایک تو آل آؤٹ رسپانس ہمارا ہوگا سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی وجہ سے، لیکن یہ حملہ بھی جنگ نہیں روک سکے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا تو ہم ہتھیار ڈال دیں گے، نہیں، اس کے بعد تو پھر معاملہ کسی اور لیول کے اوپر چلا جائے گا۔ اور وٹ سو ایور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو لیڈرشپ آئے گی اگر وہ بھی ٹارگٹ ہو گئی تو بھی ہم لڑنا جاری رکھیں گے۔ تو ٹرمپ صاحب ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جس کی ڈکشنری میں کوئی سرنڈر نہیں ہے، اور بھائی سرنڈر تو حماس نے بھی نہیں کیا ہے، اور اب اسرائیل چیخ رہا ہے جی حماس سے کلاشنکوف جا کر لو۔ آپ ان کی شکست کا درجہ دیکھیے کہ ان کو حماس کی کلاشنکوف کا بھی ڈر ہے، اور وہ دیکھیں یہ حماس کا ایز این اینٹی سروائیول ہی اس کی فتح ہے۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد حماس غزہ کے اندر موجود ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کو جو ہے وہ ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، ایران سرنڈر کر دے گا، اور سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ایران سرنڈر کرے گا۔ تو یہ بڑا مہنگا کھیل ہے جو ٹرمپ کھیلنے جا رہے ہیں، اور اس میں کاسٹ جو ہے وہ بہت ہیوی آنے والی ہے، اور جو پوری گلوبل اکانومی ہے اس کے شیک کرنے کے جو خدشات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر نے یہ بھی کھل کر بات کر دیا کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو کیا ہوگا۔ نیتن یاہو جو ہے اب ایک نیا شوشہ، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک نیا الائنس بنایا جا رہا ہے جس میں 6 ملک شامل ہوں گے، اور مڈل ایسٹ کو گھیرا جا رہا ہے، اور ان ملکوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو سبجوگیشن سے انکار کر رہے ہیں، جو ابراہم اکارڈ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے سامنے سبجوگیٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جناب 6 ہیگزاگون الائنس اس کو جو وہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر 6 ملک جو ہے وہ شامل ہیں، یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں، اس میں ایشین کنٹریز جو وہ شامل ہیں، اس میں افریقن کنٹریز بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے مڈل ایسٹ کو جو وہ گھیرا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان جب وہ کیوبا میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ٹریگر کر سکتا ہے امریکن ملٹری اٹیک کو بھی، کیونکہ ٹینشنز تو آلریڈی وہاں پر جاری ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کیوبا کے جو کوسٹ گارڈ ہیں انہوں نے ایک امریکن بوٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں 4 لوگ جب وہ مارے گئے۔ تو ابھی یہ ابتدائی خبر ہے، اگر وہ امریکنز ہیں، امریکن نیشنل ہیں، تو پھر یہ کافی زیادہ خطرہ ہے کہ کیوبا پر اس کے بعد ملٹری اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی انویسٹیگیشن جب جاری ہے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے، سی این این
امریکہ نے پہلی بار ڈپلومیٹک سروسز جو ہیں اسرائیلی سیٹلرز کے لیے ویسٹ بینک کے اندر اور باقاعدہ ایک سیٹلمنٹ کے اندر اپنے ڈپلومیٹک جو سروسز ہیں وہ شروع کر دی ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. کرٹکس وارنز اٹس نارملائزنگ اینیکسیشن. امریکہ جو ہے وہ پبلکلی عربز کو یہ اس کا سٹانس ہے اور عربز کو بتاتا رہتا ہے کہ امریکہ بڑا سخت خلاف ہے ویسٹ بینک کی اینیکسیشن کے. لیکن اگر آپ امریکہ کا ہر ایک اقدام دیکھیں تو وہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن ہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. پچھلی ٹرم کے اندر یروشلم کو دارالحکومت ڈکلیئر کرنا اسرائیل کا, اسرائیل کی مسلسل انکنڈیشنل سپورٹ جاری رکھنا, یہ کتنی مضحکہ خیز پالیسی ہے کہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے میں مدد دینی ہے, پھر کہنا ہے جی ویسٹ بینک کی اینیکسیشن اسرائیل کیوں کر رہا ہے. او بھائی ویسٹ بینک کی اینیکسیشن صرف ویسٹ بینک سے نہیں جڑی ہوئی ہے, غزہ پر قبضہ صرف غزہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے. جو سٹیٹس ہیں جیسے کہ ایران ہے, جو باہر ریزسٹنس ہے, حزب اللہ ہے, انصار اللہ ہے, وہ سپورٹ کر رہی ہیں فلسطینی ریزسٹنس کو. تو اگر یہ جو سپورٹ ہے یعنی ایران کی, یعنی کہ انصار اللہ کی, یعنی کہ حزب اللہ کی, ان کو ڈسٹرائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس کو ڈسٹرائے کرنا. تو وہ وہاں پر اسرائیل کی انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم تو ویسٹ بینک کی جو اینیکسیشن نہیں چاہتے. جارڈن اسرائیل کی طرف جانے والے ایرانی میزائل روکتا ہے اور کہتا ہے جی ویسٹ بینک کی اینیکسیشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ کتنی فولش پالیسی ہے, سینس لیس پالیسی ہے, ان ریئلسٹک پالیسی ہے. اس سے باہر آنا چاہیے اور عرب سٹیٹس کو اس فینٹیسی سے جو باہر آنا چاہیے. اور جو امریکنز ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم ویسٹ بینک کی اینیکسیشن نہیں چاہتے, اب تو انہوں نے یعنی باقاعدہ ڈپلومیٹک سروسز شروع کر دی ہیں, یعنی وہ اینیکسیشن کو نارملائز کر رہے ہیں, لیگلائز کر رہے ہیں, لیجیٹیمائز کر رہے ہیں, کہ وہ سیٹلمنٹس میں جا کر انہوں نے اپنے یہ آفیسز جو وہ کھولنا شروع کر دیے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے اور خود سی این این لکھ رہا ہے دس از نارملائزنگ اینیکسیشن. یہ تو اینیکسیشن کو نارملائز کرنا ہے. تو امریکہ کے بالکل وہی گولز ہیں جو اسرائیل کے گولز ہیں, اور امریکہ کی جو ساری پالیسی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے. اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے اندر جو وہ تبدیل کرنا, یہی ان کی بنیادی پالیسی ہے. اور جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اچھا جی, تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی تمام ایئر پاور, اپنی نیول پاور, اپنی سائبر پاور, اپنی انٹیلیجنس پاور, یہ ساری کی ساری لے کر جب وہ مڈل ایسٹ میں آ گیا. 1000 کے قریب جیٹس ہیں, ٹاپ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, اور 1/3 نیوی ہے, ساری سائبر کیپیبلٹیز ہیں, سارا کچھ لے کر جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر آ گیا. اچھا, اب ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک کے اوپر امریکہ نے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اٹیک کیا ہو اور وہ سروائیو کر گیا ہو. یعنی ویتنام کی مثال بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر تو امریکی فوجی اتری ہیں, 20 سال جنگ چلی ہے, وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی ہم تو ایئر اسٹرائکس کی بات کر رہے ہیں. تو جب افغانستان میں بمباری شروع ہوئی ہے تو جب تک امریکن فوجیں اتری تھیں طالبان کابل کو چھوڑ چکے تھے. جب عراق کے اوپر بمباری شروع ہوئی ہے بغداد کے اوپر, تو جب تک امریکی فوجیں اتری ہیں تب تک صدام حسین بغداد کو چھوڑ چکا تھا, گورنمنٹ تو گر چکی تھی. تو وہ تو وہاں پر اترے ہیں اور پھر انہوں نے کئی سال وہاں پر جو ہے وہ گزارے ہیں. ایک گورنمنٹ ان کی مرضی کی تشکیل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. الٹیمیٹلی بعد میں شکست ہوئی, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو امریکہ کی جو اتنی بڑی پاور ہے اس کے سامنے کوئی بچ نہیں سکا ہے. تو کیا ایران اتنی بڑی طاقت کے سامنے سروائیو کر جائے گا؟ کتنا بڑا سوال ہے کہ امریکہ بھی اٹیک کر رہا ہوگا, اسرائیل بھی کر رہا ہوگا, برطانیہ بھی کر رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے. تو ایران کیا سروائیو کر جائے گا؟ جب امریکی بمباری, کارپیٹ بمبنگ خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی تو ایران کی گورنمنٹ کیسے سروائیو کرے گی؟ ایران کیسے سروائیو کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اگر سروائیو کر گیا تو پھر امپائر نام کی تو کوئی چیز نہیں بچے گی. بھائی وہ ساری طاقت انہوں نے استعمال کر دی نا, پھر بھی ایران سروائیو کر گیا ہے تو یہ دنیا میں پہلی ایگزامپل ہوگی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ امریکہ کی اب ٹریڈیشنل جو پاور ہے اس کا خاتمہ ہوا جاتا ہے. وہ کسی بھی ملک پر جا کر وہاں پر رجیم چینج نہیں کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے
اس میں بہت سارا امریکہ کا نقصان بھی ہو چکا ہوگا, بہت سارا ان کا بیسز, ایئر پاور, بہت ساری نیول پاور ڈیمیج بھی ہو چکی ہوگی. ہو سکتا ہے ان کا کوئی بحری بیڑا ہی ہٹ ہو جائے, کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ہی ہٹ ہو جائے. دیکھیے جو سپر سونک میزائل چائنا اس وقت دے رہا ہے, یہ دنیا کے جو جدید سے بھی جدید مثال ہیں, جن کو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ جدید ہیں, وہ چائنا دے رہا ہے. اور یہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو کیسے ہٹ کرنا ہے. یہ بنائے ہی کیریئرز کو ڈبونے کے لیے, یعنی یہ صرف ڈیمیج نہیں کرتے, یہ باقاعدہ بیڑوں کو غرق کر سکتے ہیں. ویسے بیڑوں کو غرق کرنے کے لیے نیوکلیر اٹیک کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ ایسے اینٹی شپ میزلز ہیں جو اسپیسیفکلی اینٹی شپ ہیں. یعنی ایک ہائپرسونک میزل ہے تو وہ لینڈ ٹارگٹس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نیول ٹارگٹس کے اوپر بھی فائر کیا جا سکتا ہے. بٹ دیز آر اسپیسیفک اینٹی شپ میزلز جن کو بنایا ہی نیول ٹارگٹس کے لیے گیا ہے, اور ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ باقاعدہ اس کو غرق کر سکتے ہیں. یہ بڑے ہیوی پے لوڈز کے ساتھ جاتے ہیں, بڑی سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں, پھر لو فلائی کرتے ہیں. ان کو انٹرسپٹ کرنا جو بڑا مشکل ہے. اور پھر چائنا یہ دے رہا ہے ایران کو, کس لیے دے رہا ہے؟ خاص مقصد کے لیے دے رہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, کچھ ایکسپرٹس, کہ یہ دے رہا ہے یا دے دیے ہیں چائنا نے. کیا یہ سپر سونک میزائلز ایران کو دینے ہیں یا دے دیے ہیں؟ کیا پتا دے دیے ہوں. اس میں وہ جو اتنے کارگو طیارے آ رہے ہیں تو وہ کیا آلو بخارے لے کر آ رہے ہیں؟ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ یہی کچھ لے کر آ رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے انہوں نے دے دیے ہوں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی تک اگر امریکہ ہیزیٹیٹ ہے تو ایران کی اسی پاور کی وجہ سے ہے نا. تو اگر ایران سروائیو کر گیا تو پھر امریکہ کا کیا ہوگا؟ پھر امپائر جو ہے وہ امپائر نام کی تو پھر چیز ختم ہو جائے گی. امریکہ ایک بڑی طاقت کے طور پر ضرور رہے گا, لیکن یہ یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ یہی ہوگا. برطانیہ کا جو امپائر ہے اس کا خاتمہ یہی ہوا تھا, اور دیر از پاسبلٹی کہ پھر اس یونیپولر ورلڈ آرڈر کا خاتمہ بھی اس ایران جنگ کے اوپر ہو. رشیا اور چائنا جو ہے نا وہ بڑی بڑی سپورٹ اس وقت ایران کو دے رہے ہیں. یس, ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ آئیڈیل سپورٹ ابھی بھی نہیں ہے, میں بھی وہ ابھی بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہوں ایٹ سم لیول. ایران جو ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہو وہ ساری چیزیں ایران کو نہ دے رہے ہوں, بٹ پھر بھی یہ وہ سپورٹ ہے جو آج تک کسی OIC ملک کو اگینسٹ امریکہ حاصل نہیں ہو سکی ہے. تو اب جناب علی پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے ایویکویشن ہو رہی ہے, فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں. اس سے پہلے صرف ایران کے حوالے سے خبریں تھی, لیکن اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, نیدرلینڈ نے اپنی فلائٹس اسرائیل کے لیے کینسل کر دی ہے. دوسرے یورپین کنٹریز اپنی فلائٹس تل اویو کے لیے جو وہ کینسل کر رہے ہیں. مطلب باقی سب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ریجنل وار چھڑنے جا رہی ہے. آسٹریلیا نے اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنا شروع کر دیا ہے, اپنے شہریوں کو جارڈن, قطر, UAE ان سارے ملکوں سے نکالنا جو وہ شروع کیا ہے. تو اس سے پہلے رشیا نے UAE سے اپنے ڈپلومیٹس کو نکالا. اب دیکھیں نا, یہ وہی ملک ہیں جہاں پر امریکی بیسز ہیں, جہاں پر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ہٹ کریں گے. تو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے تو ان دونوں ملکوں سے نکالا جائے تو سمجھ آتا ہے, لیکن قطر سے نکالا جا رہا ہے, UAE سے اور جارڈن سے نکالا جا رہا ہے. اور UAE, قطر یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا ماحول بنے کہ یہاں پر سیفٹی اور سیکورٹی نہیں ہے. یہ ملک جنگ میں جانا تو چھوڑ دینا, یہ ملک اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا ماحول بنے کہ یہ ملک انسیکیور ہیں. ڈپلومیٹس کو نکالا جا رہا ہے نا, شہریوں کو نکالا جا رہا ہے, تو کسی سیکورٹی کنسرن آ گیا نا کہ یہاں پر سیفٹی سیکورٹی نہیں ہے. یہ ان ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے پہلی بار UAE کھل کر کہہ رہا ہے. کل جب وہ کنگ آف جارڈن نے کہا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس اور بیس نہیں دیں گے, لیکن آپ نے جیٹس ان کو دینے کے لیے تو بیس دے دی ہے, وہ اپنا سارا جو بلڈ اپ ہے وہ یہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے نہیں دیں گے؟ تو بہرحال یہ ملک اس وقت ان کی مطلب یہ مشکل میں تو ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا نقصان ہوگا. لیکن امریکہ کو یہ کیا کنونس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دو ٹوک انداز کے اندر اس کو نہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی درمیان جو ہے وہ امریکہ کا جو موسٹ پاورفل جو سپائی پلین ہے یہ اس وقت انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہا ہے ایران کے اوپر, اور پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ مسلسل وہاں پر فلائی کر رہا ہے. اور JD وینس نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہر صورت میں ایران کو روکے گا کہ وہ نیوکلیر نہ بنائے, چاہے اس کو ملٹری بھی استعمال کرنا پڑے. یہ JD وینس بات کر رہا ہے. اور 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے امریکہ نے اٹیک کیا, کہا کہ ہم نے مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے
نیست و نابود کر دیا ایران کا نیوکلیر پروگرام. 6-7 مہینوں میں تو تباہ حال جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ دوبارہ نہیں بنتا. تو پھر اگین جو ہے وہ امریکہ اسی نیوکلیر، کبھی کہتے ہیں نیوکلیر ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، جسٹیفیکیشن چونکہ ہے نہیں. خود امریکہ میں جو سروے سامنے آیا ہے پبلک جو وہ بالکل اس جسٹیفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیے پھر نئی سینکشن جب ایران کے اوپر لگا دی گئی ہیں، تو سینکشنز بھی استعمال ہو گئی، اکنامک پاور بھی استعمال ہو گئی، ڈی سٹیبلائز بھی کرنا شروع کر دیا، کوشش کر لی، پھر آخر میں ملٹری اٹیک بھی کر لیا. پھر بھی اگر ایران سروائیو کر گیا تو دین واٹ. باقی ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک طرف انہوں نے اسرائیل کو ہٹ کرنا ہے، پھر امریکی بیسز کو ہٹ کرنا ہے، پھر امریکی نیول جو ایسٹس ہیں، وارشپس ہیں، ان کو ہٹ کرنا ہے. کیا ان کے پاس اتنے میزلز ہیں، کہ ان کے پاس اتنے ڈرونز ہیں کہ وہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر ایک ہی ملک لڑ سکتا ہے؟ وہاں سے تو سب آ رہے ہیں نا، اور امریکہ ہے، امپائر ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، باقی ملک ہیں، درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، باقی لاجسٹک سپورٹ سارے دے رہے ہوں گے. تو ایران کیا اتنے بڑے پیمانے پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا ایران ایسا کر سکے گا؟ کیا ایران کوئی ایسا ڈیمیج پہنچا سکے گا جو امریکہ کو گھٹنوں پر لانے پر مجبور ہو جائے؟ اسرائیل تو گھٹنوں پر آیا تھا نا 12 دن کی جنگ میں، اور سیز فائر پر مجبور ہوا. اچھا، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ اٹیک ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایران کی جو رجیم ہے وہ کولیپس کر جائے گی. ایران جب مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جائے گا اور نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوں گے، امریکہ کا حملہ ہی ہوگا، اور حملے کے نتیجے میں ایران کے رجیم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. اچھا جی، اب جناب علی خبریں جو کل پرسوں سے گونج رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ہیگزاگون الائنس بن رہا ہے. ہیگزاگون سے مراد 6 ملک اس میں ہوں گے. تو اس میں 4 ملکوں کے نام بتائے ہیں اسرائیل نے، لیکن 2 ملکوں کے نام خفیہ رکھے گئے، یونان، سائپرس اور اسرائیل، اور ایک ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے. 2 ملک جو ہے وہ خفیہ رکھے گئے، ان کے نام نہیں بتائے جا رہے، اور سارا میڈیا یہ دیکھ رہا ہے اور تلاش کرنے میں لگا ہوا کہ یہ 2 ملک کون سے ہیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ یو ای اور صومالی لینڈ ہیں، یہ سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ دونوں ملک ہیں جو اس ہیگزاگون الائنس کے اندر ہے. اس میں یہ جو نیتنیاہو نے کہا تھا نا کہ ہم ود ان ریجن اینڈ اراؤنڈ دا ریجن ایک ایسا الائنسز بنائیں گے کہ وہ سنی اور شیعہ جو ایکسز ہیں اس کو کنفرنٹ کرے گا. تو یہ ود ان بھی ہے، اراؤنڈ بھی ہے، یعنی یو ای ود ان ہے، ود ان دا ریجن ہے، صومالی لینڈ اراؤنڈ دا ریجن ہو گیا، سائپرس گریس یہ بھی اراؤنڈ دا ریجن، یعنی ریجن کو اوپر سے گھیر رہے ہیں، اور ود ان دا ریجن بھی ہو گیا یو ای کی صورت کے اندر. نیتنیاہو اناؤنس ہیگزاگون آف الائنسز اگینسٹ ریڈیکل ایکسس. اچھا، مطلب اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ریڈیکل ایکسس کے خلاف یہ الائنس بنا رہے ہیں، یعنی ابھی بھی ریڈیکل باقی دنیا ہے، اسرائیل نہیں ہے جس نے غزہ میں کیا کچھ کیا ہے اور مزید جنگیں کر رہا ہے، وائلنس کر رہا ہے. اسرائیل ریڈیکل نہیں ہے، باقی دنیا ریڈیکل ہے جو اپنے دفاع کے لیے اقدامات اٹھا رہی. سو ظاہر ہے یہ سارا ان کا پروپیگنڈا ہے، اور اس کا جواب صرف طاقت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، باتوں سے نہیں. اچھا، خبر یہ ہے کہ صومالی لینڈ کے جو ایمبیسڈر ہے یہ اسرائیل، یعنی کہ باقاعدہ طور پر اس کی تقرری ہو گئی ہے، آفیشلی اسرائیل نے صومالی لینڈ کے ایمبیسڈر کو ایکسیپٹ کر لیا، اور صومالی لینڈ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو منرلز، بندرگاہ، بیسز یہ ساری آفر کی ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایکسیپٹ کریں، یہاں پر ہمیں اکوپمنٹس دیں، اور بدلے میں ہم اپنے ریسورسز، اپنے منرلز آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں پر ایک بڑی جنگ جو وہ پنپ رہی ہے. اچھا، جو ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے جو گارڈز ہیں وہ اسرائیلی رائفلز استعمال کرتے ہیں. ایتھوپیا کے صدر کے گارڈز کے پاس ریسنٹلی جو ہے وہ اسرائیلی رائفلز دیکھی گئی. تو ایتھوپیا کو بھی سعودی عربیہ اور یہ سارے ملک وارن کر رہے ہیں، اور انہی کے خلاف اسرائیل الائنس بنا رہا ہے، یعنی ترکی، مصر اور سعودی عربیہ کے خلاف. ایران کے خلاف تو براہ راست جنگ لڑ رہے ہیں نا، تو اب وہ سعودی عربیہ، ترکی اینڈ مصر. تو ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اردگان کے پیچھے آئے گا اور MBS کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش کرے گا. اب جناب علی ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے اینکر نے پوچھا کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ دھمکیاں وہاں سے جو آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل دھمکیاں جب وہ آ رہی ہیں، اور اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر ہم ایک نیا لیڈر الیکٹ کر لیں گے. اور انہوں نے کہا
کہ نتھنگ ول کولیپس، سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنانے سے ایران کولیپس نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ انڈیویجولز کے اوپر نہیں چلتا ہے، کسی ایک فرد کے اوپر ہمارا سسٹم نہیں کھڑا ہوا ہے. تو آئی ایم ناٹ وریڈ، ایون دوران جنگ بھی نتھنگ ول بی کولیپسڈ، دوران جنگ بھی کچھ ہو گیا تو بھی ہمارا سسٹم کولیپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک فرد کے اوپر نہیں کھڑا ہوا ہے، اور ہم جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ آپ کو حزب اللہ کی صورت میں نظر آتی ہے، آپ کو حماس کی صورت میں نظر آتی ہے. کتنے ہی ان کے لیڈر جو وہ جانوں سے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ایران کا بھی یعنی ایک سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے جو ایک شخص کے اوپر نہیں کھڑا ہوا ہے. صدام حسین ایک شخص تھا، بشار الاسد ایک شخص تھا، معمر قذافی ایک شخص تھا، اور مڈورو بھی ایک شخص تھا. They were all regimes in one person. ایران میں ایسا معاملہ نہیں ہے، ایران میں IRGC ہی رجیم ہے، ایک فرد جو ہے وہ وہاں پر کوئی رجیم نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو سپریم لیڈر پر اٹیک کی صورت میں حزب اللہ نے کہا کہ ہم انٹروین کریں گے اور ایران کا آل آؤٹ رسپانس ہوگا اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ نہیں رکے گی، یہ نہیں کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ ٹارگٹ ہو گئے تو ہماری صفیں بکھر گئیں، ہم پسپا ہو گئے، کولیپس کر گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. سسٹم موجود ہے اور وہ فوری طور پر نئے لیڈر کو الیکٹ کر لے گا. ایران کے فارن منسٹر جو ہے اس وقت جنیوا میں پہنچے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ اور کروشل آرز وہاں پر ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ امریکنز کے ساتھ ہو جائے. اچھا جی، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران اس بات پر بھی ایگری ہو گیا ہے کہ 60% سے یورینیم 3% تک لیا، یعنی ایک سمبولک یہ انریچمنٹ ہوگی، اور ایون 7 سال کے لیے جو انریچمنٹ ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دے. اس سے زیادہ اور کنسیشنز ایران کیا دے. البتہ ایران نے یہ کہا ہے کہ جو یورینیم ان کے پاس ہے 440 کلو گرام، یہ ہم نہیں دیں گے. اچھا، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس سے 10 سے 20 جو نیوکلر بامز ہیں وہ بن سکتے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ یہ یورینیم ہم باہر ٹرانسفر نہیں کریں گے. اچھا، اس میں آدھا باہر ٹرانسفر کرنے پر ایران غور کر رہا ہے، لیکن یہ میجر کنسیشنز ہیں جو ایران نے دیے ہیں. جب ان کا مقصد ہی کوئی فیئر ایگریمنٹ یہاں پر کرنا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. سو انریچمنٹ بھی وہ نیچے لے کر آ رہے ہیں، انریچمنٹ کو کچھ سالوں کے لیے جو ہے وہ سسپینڈ بھی کر رہے ہیں، IAEA کو بھی الاؤ کر رہے ہیں. سو سارا وہ میکنزم دینے کے لیے تیار ہیں کہ جس میں ایک سیٹسفیکشن ہو سکے. تو وہاں پر چونکہ سارا جو انفلوئنس ہے وہ اسرائیلی لابی کا ہے. سو اسی درمیان جو ہے وہ UAE کے اوپر سینکشن لگے ہیں. یہ بڑی عجب بات ہے. امریکہ نے سائبر ریلیٹڈ سینکشن جب وہ رشیا اور UAE کے انڈیویجولز اور ان کی کمپنیز کے اوپر لگائی ہیں. کچھ عرصہ پہلے UAE پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بڑی سینسٹیو جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کی جو ان کے پاس تھی، یہ رشیا کے پاس یہ ٹرانسفر یہاں سے ہوئی ہے. آج انہوں نے UAE اور رشیا کے جو انڈیویجولز ہیں ان پر یہ سینکشن لگائی ہیں. اور برطانیہ نے رشیا کے اوپر سب سے لارج سکیل سینکشنز لگا دی، اور اس میں چائنیز کمپنیز بھی شامل ہیں. تو چائنا کا بڑا سخت ترین رد عمل جب وہ سامنے آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑا افسوس ہوا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے یہ سینکشن لگائی گئی ہیں. اور برطانیہ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اینڈ رشیا ول ناٹ ون دس وار. اور یہی وہ اپروچ ہے کہ یورپ رشیا کی جو فتح ہے اس کو ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، اس لیے وہ جنگ بھی جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. اور یہی بات پیوٹن نے کی ہے کہ یہ جو ضد ہے نا کہ رشیا کو شکستی دینی ہے، یہ بڑی مہنگی پڑنے والی ہے، اور یہ ایک عالمی جنگ کی طرح بھی جا سکتی ہے، یہ ایک نیوکلر وار کی طرح بھی جا سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جرمنی کے جو چانسلر ہیں وہ اس وقت چائنا پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ ساری ٹریڈ اور یہ سارا کچھ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن ویسٹ کی جو پالیسی ہے ایران کے حوالے سے ایک ہے، OIC کے حوالے سے بالکل ایک ہے، اسرائیل، یورپ، امریکہ یہ بالکل ایک ہے. OIC کو جب تباہ کرنے کی بات آتی ہے، OIC کنٹریز کو، ایران کو، فلسطین کے خلاف یہ بالکل متحد ہیں. گرین لینڈ پر، ٹریڈ پر، اس پر ان کے شدید پھڈے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور امریکہ ان کو کہتا ہے کہ ایران کے خلاف، چائنا کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اچھا، یہ چائنا کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، چائنا یہ سارے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ایران کے خلاف یہ سارے، کیونکہ ایران ایک کمزور ملک ہے. اور پھر OIC کے خلاف جو روایتی ایک پالیسی ہے. تو ان OIC ملکوں کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی آرمیز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز روکا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.